گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر بلوچ خواتین اور بچوں کے احتجاجی مظاہرے کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جس میں وہ اپنے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ ان کے پیاروں کو ریاست نے زبردستی اغوا کیا ہے۔ احتجاج کا یہ نیا سلسلہ 23 نومبر کو بالاچ مولا بخش کے مبینہ ماورائے عدالت قتل کے بعد تربت میں شروع ہوا اور اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرین نے دھرنا دیا۔ یہ جو تحریک ہماری اٹھی تھی بالاچ 22 نومبر کو جسے شہید کیا گیا تھا، وہاں سے ہماری یہ تحریک اٹھی تھی۔ تو بالاچ کو سی ٹی ڈی نے سیشن کورٹ تربت میں پیش کیا تھا، اس کے بعد اسے مقابلے میں بہانہ بنا کے کہ جی ہم نے مقابلے میں مارا ہے، اس کی لاش پھینک دی تھی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق بالاچ سے گرفتاری کے دوران 5 کلو بارودی مواد برآمد ہوا جو کہ تربت میں دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہونا تھا۔ اس کے علاوہ سی ٹی ڈی کا یہ بھی موقف تھا کہ بالاچ کی ہلاکت کیش کے علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہوئی۔ تاہم اس کے لواحقین کا کہنا ہے کہ چونکہ بالاچ عدالت کے حکم پر 10 دن پولیس کی حراست میں تھا، لہٰذا اس کی ہلاکت جعلی پولیس مقابلے میں ہوئی اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ 6 دسمبر کو بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ماہرنگ بلوچ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ جتنے بھی مسنگ پرسنس کے فیملیز تھے، ہمیں بھی یہ خدشہ تھا کہ جس طریقے سے بالاچ کو مسنگ کرنے کے بعد ان کو جعلی انکاؤنٹر کیا گیا ہے، اسی طرح خدا نخواستہ ہمارے لوگوں کو فیک انکاؤنٹر میں نہیں مارا جائے، تو ہم اپنے انہی کنسرنس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ مارچ کا سلسلہ شروع کیا اور یہ مارچ تربت سے ہوتا ہوا کوئٹہ اور کل رات یہ اسلام آباد کی طرف پہنچ رہی تھی، جو کہ راستے میں ہمارے ساتھیوں کو روکا گیا اور ان پر تشدد بھی کی گئی اور گرفتاریاں بھی ہوئی۔ یہ لانگ مارچ 20 دسمبر کی رات اسلام آباد پہنچا، جو نیشنل پریس کلب کے دھرنے میں شامل ہونے جا رہا تھا، لیکن پولیس نے لانگ مارچ کے مظاہرین کو نیشنل پریس کلب تک پہنچنے سے روک دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مظاہرین کی جانب سے تشدد کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں نیشنل پریس کلب جانے سے روک دیا گیا۔ ہم ایک پرامن احتجاج کو پولیس پوری طرح سپورٹ کرے گی، انتظامیہ سپورٹ کرے گی، کہ وہاں پہ یہی چیز کا خدشہ تھا کہ یہ لوگ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے۔ ان کی اگر کوئی بات ہمیں یہ ضمانت دے کہ ہم وہاں بیٹھ کے پرامن رہیں گے، اور جو کہ ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا۔ وہ لوگ لے کے گئے ہیں اپنے، انہوں نے ڈنڈے اور پتھروں کے ساتھ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہاں 26 دن تربت یہ اسلام آباد میں بھی دھرنا تھا، ایک کب تک نہیں ٹوٹا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ کیسے ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیے ہیں۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے موجود لواحقین کی جانب سے لگایا گیا کیمپ کھاڑا گیا اور ان پر مبینہ تشدد بھی کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں یخبستہ سردی میں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب وہ صرف ریاست سے انصاف مانگنے آئے تھے۔ ہم پرامن طریقے سے بیٹھے تھے کہ اچانک سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے ساتھی اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، ان پر جو ہے شیلنگ کی گئی ہے، آنسو گیس جو ہے ان کے خلاف مارا گیا ہے ان کو، اور ان کو واٹر کیننز ان کے خلاف یوز کیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہمیں یہ نیوز مل رہے تھے، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو دوسری ٹیم ہے دوسرے لوکیشن پہ، ان پر اچانک سے دعویٰ بول دیا گیا اور سب سے پہلے ہمارے میل ساتھیوں کو گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد جو خواتین اور بچے سو رہے تھے، جو سفر کر کے ادھر تھکے مارے سو رہے تھے سڑکوں پر، ان کو گاڑیوں میں ڈال کر ان کو گرفتار کیا گیا اور کوئی 10-15 منٹ میں بالکل وہ صفایا کیا گیا اس احتجاج کی جگہ پہ۔ پرامن نہتھے لوگوں کے ساتھ ریاست نے جو جبر کیا ہے، جو تشدد کیا ہے، وہ ناقابل قبول ہے اور ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے ریاستی اداروں کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ احتجاج کے بعد حکومت نے مظاہرین کے اہل خانہ سے مذاکرات کے لیے وفاقی نگران وزراء پر مشتمل ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی۔ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ احتجاجی مظاہرین کے ساتھ ریاست کے اس برتاؤ کے خلاف سمیع الدین بلوچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی
یہ پٹیشن اس چیز کے خلاف تھی کہ جس طریقے سے ہمارے خواتین کو روکا گیا ہے، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، اس احتجاج کے خلاف پولیس کا جو رویہ تھا، ہمیں اسلام آباد پریس کلب تک نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور خاص طور پر جو خواتین اور بچے تھے جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا اس کے خلاف، اور تقریباً 20 گھنٹے سے زائد ٹائم ہو گیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی گرفتار ساتھی تھے ان سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان نے عدالت میں کہا کہ مظاہرین کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 2 مقدمات تھانہ کوہسار اور تھانہ ترنول میں درج کیے گئے، جس کے نتیجے میں 215 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ احتجاج سب کا آئینی حق ہے۔ خواتین مظاہرین کی مبینہ گرفتاری کے بعد ان کو رہا تو کیا گیا، لیکن بظاہر ان کو زبردستی بسوں میں سوار کر کے کوئٹہ واپس روانہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد پولیس نے بچوں یا خواتین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بلوچستان پچھلے کئی سالوں سے عسکریت پسندی اور جبری گمشدگیوں کا شکار ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اغوا کیے گئے بہت سے لوگوں کا بظاہر کسی پرتشدد سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ملوث ہے کسی جرم میں، قانون ہے آپ کے پاس، اپنے ملکی قوانین کی روشنی میں ان کو سزا دیں، اور جو بے قصور ہیں ان کو باعث طور پر رہا کریں۔ جہاں ایک طرف بلوچ لواحقین اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کرنے آئے، وہیں کوئٹہ میں بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر سرفراز ونگل زئی نے 70 ساتھیوں سمیت ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس موقع پر نگران وزیر جان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر خواتین اور بلوچ عوام کو اکسا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس تمام صورتحال میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب وہ جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف احتجاج کرنے اسلام آباد آتے ہیں تو وہاں ان کو احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ ہم یہاں پہ رونے آتے ہیں، ہمیں یہاں پہ ہم ایک جڑنے کی کوشش میں ہیں کہ کیسے ہم وفاق سے جڑ جائیں، اور یہ ہمیں دور پھینکنے کی کوشش میں ہیں۔ اب ایک طرف مصیبت یہ ہے کہ رونے دھونے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور مار بھی ہم کھا رہے ہیں۔ بہت ہو چکا ہمارے ساتھ مذاق، بہت ہو چکا ہے۔ جبری گمشدگیاں قانون کی واضح خلاف ورزی ہے، اور اسے ریاستی اختیارات کا ناجائز استعمال سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات نے ہر برادری، نسلی گروہ اور سیاسی جماعت کو متاثر کیا ہے۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بلوچوں کو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کی مکمل آزادی دی جائے گی اور لاپتہ بلوچ اپنے گھر کو لوٹ پائیں گے، یا جبری گمشدگیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ریاست بلوچوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتی رہے گی۔